تو آج ہم بات کریں گے فرما برداری کیا ہوتی ہے، نافرمانی کیا ہوتی ہے، کس چیز کو کہیں گے، کیسے سمجھیں گے کہ فرما برداری ہے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا فرما بردار ہے، فلاں کا بیٹا فرما بردار ہے، فلاں شخص بڑا نافرمان ہے، اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے فرما برداری کیا ہوتی ہے، نافرمانی کیا ہوتی ہے، کس چیز کو کہیں گے، کیسے سمجھیں گے کہ فرما برداری ہے نہیں ہے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری اور آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث میں سے کچھ اقتباسات لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو ہمارے سامنے آ جائیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈھالیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور اس دین کے پیغام کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر بن سکے اور اخروی زندگی بھی بہتر بن سکے۔ تو میں بات کر رہا تھا فرما برداری اور نافرمانی کی۔ چند مثالیں دینے کے بعد ہم اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہوتا ہے۔ انہی چیزوں کی مثال دے کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں درخت ایک اہم چیز ہے۔ درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ یہ ماحول کو صاف ستھرا رکھے، ہمیں سایہ مہیا کرے، ہمیں لکڑی مہیا کرے، ہمیں پھل فروٹ مہیا کرے۔ لیکن اگر درخت ان تمام کاموں میں، ان تمام چیزوں کے مہیا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ گھڑی کو دیکھیں، گھڑی اکثر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، کبھی کمرے میں، کبھی ہاتھ میں، کبھی ہمارے موبائل میں گھڑی کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں وقت کا احساس ہوتا رہے۔ لیکن جس وقت گھڑی وقت بتانے سے انکار کر دے، وقت ٹھیک نہ بتائے، وقت کبھی آگے بتائے کبھی لیٹ بتائے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم اس گھڑی کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس گھڑی کو توڑ کر کباڑی میں بیچ دیا جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں برتن استعمال کرتے ہیں، گلاس ہو گیا، پلیٹ ہو گئی، دیگچی ہو گئی، اس طرح کے برتن ہم استعمال کرتے ہیں۔ برتن میں کسی بچے نے چھوٹی سی کیل کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا، وہ برتن استعمال کریں گے؟ ہم کہتے ہیں او یہ تو لیک ہو گیا، اس میں تو سوراخ ہو گیا، یہ تو ناقابل استعمال ہے، اس میں سے تو سالن ٹکتا ہی نہیں، نکل جاتا ہے، پانی تو اس میں رکتا نہیں ہے۔ تو اس برتن کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس کو توڑ مروڑ کر اس کو بھی ردی میں بیچ دیا جائے گا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد تخلیق ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا جاتا ہے، جب تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہتا ہے اس کی زندگی رہتی ہے۔ جب وہ اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ قابل سزا بن جاتا ہے، اسے سزا ملتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اپنی زندگی ابدیت میں گزاریں، اپنی زندگی بندگی کے طور پر گزاریں، کیونکہ بندہ تخلیقی طور پر بندہ ہے، اس کو بندگی میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جب بندہ بندگی سے ہٹ جاتا ہے، بندگی سے ہٹ جاتا ہے، بندگی نہیں ادا کر سکتا، بندگی کے راستے پر چلنے میں اس کو مشکلات آتی ہیں یا ناکام ہو جاتا ہے، تب پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہی سزا ہونی چاہیے جو اس درخت کی ہوتی ہے، وہی سزا ہونی چاہیے جو اس گھڑی کی ہوتی ہے، وہی سزا ہونی چاہیے جو اس برتن کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا بندگی کے لیے،
اس بندگی سے ہٹنا نافرمانی کہلاتا ہے، اس بندگی کی راہ پر چلنا فرما برداری کہلاتا ہے۔